پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے پوچھا، اے ابلیس کیوں روتے ہو؟ اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکال دیے جاؤ گے اور یہ جنت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس کی بات کے سننے سے بہت پریشانی اور غم لاحق ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاتا ہوں، اگر تم اس درخت میں سے تھوڑا سا میوہ کھا لو گے تو اس کے کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم پر موت نہیں آئے گی اور تم موت کا مزہ اس طرح نہ چکھ سکو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہرگز مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو سکے گی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر حضرت حوا کے سامنے گواہی دے دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خرابی ہوئی تو میرے واسطے ہوگی اور تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ شیطان کی بات نہیں مانتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پھل کو کھائیں کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن حوا علیہ السلام چونکہ شیطان کی باتوں میں آ انہوں گئی نے تھیں، حضرت آدم کو بھی مجبور کیا اور دونوں نے اس پھل کو کھا لیا، اور پھر ان کے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ کو حسب ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کی معافی کو قبول کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سرندیپ میں جا رہو، تو فرزند تمہاری ماں پر پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے